انہوں نے پیسے دے دیے، اگلے دن جو ہے صبح پھر میں ان کے پاس پہنچا، پھر وہاں سے جا کر میں نے بات کی، ایس ایچ او سے بھی بات کی میں نے. جب اسے دیکھا کہ اب معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اب یہ معاملہ بگڑ جانا ہے، تو ہاسپٹل نے بتایا انہوں نے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ رپورٹ اس نے چھپا لی. جتنے بھی مولویوں پر ٹیگز لگتے رہے ہیں اس طرح کے، وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی حد تک انوالو تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کسی مقام پر آپ کو شرمندگی ہوگی اس کیس کو فالو کرنے میں؟ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جن کو مولوی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، ان کا مدرسے کے ساتھ لنک نہیں تھا. اگر انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو ان کو مکمل طور پر نہ اسپاٹ ملنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. خواتین و حضرات، اس وقت تھانہ شاد باغ میں درج ہونے والے مقدمہ نمبر 61/22 اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جس میں 4 دفعات کا اندراج کیا گیا ہے. 337B، 337V، 34 اور 342 پاکستان پینل کوڈ. یہ بنیادی طور پر معاملہ ہے اسی وائرل ویڈیو کا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سے زائد لوگ ایک قاری صاحب پر تشدد کرتے ہیں، ان کو مرغا بناتے ہیں، ان کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، ان کی داڑھی مونڈ دی جاتی ہے، ان کی بھویں مونڈ دی جاتی ہے، اور ان کو نیم برہنہ حالت کے اندر بازار میں چکر لگوایا جاتا ہے، اور ان تمام گھروں کا وزٹ کروایا جاتا ہے جن میں وہ قرآن مجید کی تعلیم پڑھاتے تھے. اور ان پر الزام مبینہ طور پر یہ عائد کیا جاتا ہے کہ ان قاری صاحب نے ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے. اور وہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی قاری صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جی ہاں، میں نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی. لیکن کیا وہ اعترافی بیان کسی قانونی طور پر اہمیت کا حامل ہے یا نہیں؟ کیا وہ اعترافی بیان قاری صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی وجہ سے دیا، یا وہ واقعی اس سارے معاملے کے اندر ملوث تھے؟ اس فیملی کو، یعنی قاری صاحب کی جو فیملی ہے، جو کہ غریب فیملی ہے، اس کو مکمل طور پر سہارا دینے والی ایک تنظیم ہے جس کے سربراہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قانونی پیرائے میں یہ مقدمہ کس سطح پر موجود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ سب سے پہلے تو اپنی آرگنائزیشن کا ذرا تعارف کروائیں کہ آپ کیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی، یہ ہم شاد باغ کے علاقے میں رحمت للعالمین اسلامک ٹرسٹ جو ہے نا ہم چلا رہے ہیں. اس کے تحت ہم اپنے علاقے میں الرحمت خدمت کمیٹی جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے انہی معاملات کو، کہیں بھی کسی کے ساتھ کو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے مسئلے کے لیے اس کے ساتھ لوگوں کی ان کی مدد کی جائے. اور غریب یتیم بیواؤں کے اوپر ہم خاص طور پر کام کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 110 رجسٹرڈ بیوائیں ہیں جن کو ہم اپنے علاقے میں جو ہے نا ان کو راشن وغیرہ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ قاری صاحب جن کا نام حبیب الرحمان ہے، یہ آپ کی تنظیم کے نمائندے تھے؟ جی بالکل بھی نہیں، میں نہیں جانتا ان کو یہ کون تھے. میں نے جب صبح میں نے دیکھا، میں نے میرے واٹس ایپ میں ایک گروپ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا. میں جب دیکھا تو میں نے ذاتی طور پر اس میں انٹرسٹ لیا. میں نے کالز کی، میں اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا. میں نے کہا یہ ہمارے علاقے کی خبر ہے، یہ جو چل رہی ہے، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں کہ یہ واقعہ کہاں ہوا ہے. تو جب ساتھیوں کو بھیجا، انہیں پتہ لگا کہ انہوں نے کہا عمر بھائی کہ یہ کوٹ خواجہ سیج کے پاس یہ کام ہوا ہے. میں خود وہاں پر پہنچا. پھر میں جا کر جب میں وہاں گیا تو یہ شام کا ٹائم تھا، تو وہ پتہ لگا کہ وہ تھانے میں ہیں. جب میں تھانے گیا تو وہاں سے پتہ لگا کہ جی ان کو وہاں لے کر گئے ہیں کوٹ خواجہ سے ہاسپٹل میں ان کا ٹیسٹ کروانے کے لیے، میڈیکل ٹیسٹ. میں نے فوری طور پر MS اور DMS وغیرہ ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی ان میں کوئی کسی قسم کی جو ہے گڑبڑیشن نہیں ہونی چاہیے، میرٹ پر کام ہو. اگر یہ ڈیزرو کرتے ہیں تو اگر انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو ان کو مکمل طور پر نہ اسپاٹ ملنی چاہیے. ہم نے وہاں کھڑے ہو کر میڈیکل جو رپورٹس وغیرہ وہاں کھڑے رہے جب تک رزلٹ نہ آیا. پولیس نے ہمیں کہا آپ جائیں، کافی فورس بھی کیا. ہم نے کہا نہیں، ہم آپ کو مداخلت نہیں کر رہے، نہ ہم آپ کے کام میں مداخلت کریں گے، نہ آپ کو کرنے دیں گے. آپ رپورٹ کا انتظار کریں، ہم بھی رپورٹ کا انتظار کرتے ہیں. FIR کا اندراج نہیں ہو رہا تھا. ان کی فیملی بتا رہی ہے کہ وہ ان سے پیسے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور FIR بھی موقع پر درج نہیں ہو رہی تھی. تو اس سمت آپ نے کیا کارروائی کی؟ اس میں یہ ہوا کہ جب یہ کام ہو گیا، مجھے یعنی کہ میں ان تک نہیں پہنچ پایا، یا یہ مجھ تک بھی نہیں پہنچ پائے. تو جب انہوں نے پیسے دے دیے، اگلے دن جو ہے صبح پھر میں ان کے پاس پہنچا. پھر وہاں سے جا کر میں نے بات کی، SHO سے بھی بات کی میں نے کہ آپ کا یہ شخص جو ہے مبشر نام کے جو ہے انہوں نے پیسے لیے ہیں، تو میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں نکال لوں گا، یہ وہ. بس وہ بات اس سے ہو نہیں رہی تھی کوئی بھی. تو یہ باجی یہ بھی ساتھ تھیں، یہ بھی بچہ بھی ساتھ تھا ان کا. تو ان سے بات چیت کی، میں کر دوں گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. جب اسے دیکھا کہ اب معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اب یہ معاملہ بگڑ جانا ہے، تو اس نے سنڈے والے دن صبح ان کو لے کر گیا. اور ان کی جو رپورٹ تھی، اس نے یہ جو ہے غلط کام کیا جو کہ ان کے حق میں رپورٹ جاتی تھی، جس میں اپنا ہاسپٹل نے بتایا انہوں نے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ رپورٹ اس نے چھپا لی.
اور ان کو اور دوسری پارٹی کو کورٹ میں پیش کیا, دوسری پارٹی کو اس سے ان کی ضمانت کروا دی اور ان کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا. میں اسی طرف آ رہا تھا, دو کردار سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں کسی بھی کیس کو اس سمت یا اس سمت لے کے جانے کے لیے, ایس ایچ او صاحب اور انویسٹیگیشن آفیسر صاحب. ان دونوں کا کیسا کردار آپ نے دیکھا ہے سارے کیس کے اندر؟ میرے جانے سے پہلے انویسٹیگیشن ہو چکی تھی اور یہ رپورٹ جو تیار ہو چکی تھی, یہ جو ہے نا سیکشنز لگ چکی تھیں, یہ جب میں گیا FIR کر چکی تھی. اس کے بعد جب میں نے ایس ایچ او صاحب سے بات کی تو وہ بھی اپنا کام تقریباً کر چکے تھے مکمل, جو انہوں نے لین دین کرنا ہے, جو بات چیت تھی ان کی. ہاں یہ تھا کہ اب جیسے ہی ان کو پتہ لگا ایس ایچ او کو کہ بھئی یہ جو اس نے کوئی زیادتی نہیں کی اور اس شخص کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس نے اس کے ساتھ کوئی ساتھ بات کی, جو معاملات کیا وہ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے, کھانے کھا رہے تھے. شارٹلی بتائیے گا, آپ کو منفی لگا ان دونوں شخصیات کا کردار یا پازیٹیو لگا؟ نہیں جی, مجھے منفی لگا ان کا وہاں پر. اب آپ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ایک نئی FIR درج کروانی چاہیے, چونکہ آپ کو رپورٹ نہیں پیش دی؟ میں نے اپلیکیشن دی, اس کی میرے پاس ریسیونگ بھی ہے, میں نے نئی اپلیکیشن دی, اس میں میں نے ڈیٹیل سے بات لکھی کہ جو کہ ٹرو پراپر چینل تھی جو ہوا اور جو کریکٹرز تھے ان کے نام کے ساتھ, لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی. انہوں نے کہا جی ہم اس کو داخل دفتر کر دیں گے, ہم ایک FIR کاٹ چکے ہیں, دوسری نہیں کر سکتے. اچھا, یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے کہا مجھے. ایس ایچ او صاحب کا کیا نام ہے؟ سیف اللہ نیازی صاحب نے کہا مجھے. مبشر کون ہے جنہوں نے اس فیملی سے 20,000 روپے پکڑا؟ یہ اس کا نام ہی اس پہ مینشن ہے, یہ کانسٹیبل ہے, سی لکھا ہوا ہے, یہ سی مبشر کانسٹیبل ہے. تو اس نے جو ہے نا ان سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مبشر کانسٹیبل نے کس کی ایمان پر 20,000 روپیہ لیا ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی, مجھے اس کے بارے میں کوئی نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہر مرتبہ ماضی میں جتنے بھی علماء اکرام پر یا جتنے بھی مولوی طبقے پر, میں یہاں پر لفظ استعمال کروں گا, جتنے بھی مولویوں پر ٹیگز لگتے رہے ہیں اس طرح کے, وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی حد تک انوالو تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کسی مقام پر آپ کو شرمندگی ہوگی اس کیس کو فالو کرنے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جن کو مولوی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, ان کا مدرسے کے ساتھ لنک نہیں تھا. مدرسے کے ساتھ لنک کے ساتھ بھی کچھ مولوی حضرات کے بارے میں کچھ ایسی رپورٹس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک انسان ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس سے جو غلطی ہوئی ہے اسے سزا ملنی چاہیے. اور اگر سزا جو مجرم کو صحیح سزا ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جرائم جو ہے نا ملک میں نہیں ہوں گے. اچھا, بس لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاری صاحب نے بچے کو مارا یا زیادتی کی کوشش کی, ان دونوں چیزوں میں جو کہ دونوں کسی حد تک جرم ہے, دونوں میں قاری صاحب کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو پہلی بات تو ہے کہ اگر ان کی رپورٹ دیکھیں, اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو ملنی چاہیے. بالکل. یعنی خواتین و حضرات, یہ آرگنائزیشن جو اس فیملی کے کیس کو مکمل طریقے سے پروسیڈ کر رہی ہے, اس کی پیروی کر رہی ہے, اور یہ فیملی بذات خود بھی دیندار فیملی ہے, اور یہ اسی وجہ سے شاید یہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کلپریٹ ثابت ہوتے ہیں قاری صاحب, چاہے انہوں نے بچے کو مارا ہو, چاہے انہوں نے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہو, تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں پر اس سارے واقعے کے اندر بار بار اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں بھی اسی چیز کی کوشش کے اندر ایک اپنی آواز بلند کر رہا ہوں کہ قانون کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے. قاری صاحب نے بچے کو مارا تھا یا قاری صاحب نے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی, ان بہت کیسز قاری صاحب کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا اور قانون سے مدد کی اپیل کی جانی چاہیے تھی, بالکل ایسے ہی جس سے اس وقت قاری صاحب کی فیملی کر رہی ہے, نہ کہ قاری صاحب پر انسانیت سوز تشدد کر کے ان کا معاشی قتل کیا جاتا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.